لالا اسد سے ذرا، چونکہ مہمان ہیں، ان سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، ان سے یہ سوال ان کے سامنے رکھتے ہیں. تو لالا، بات یہ ہے کہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، یہاں پر تو اب گلگت بلتستان کے انتخابات میں کافی تنقید بھی ہو رہی ہے، اور بلاول صاحب تو کھل کر تنقید کر رہے ہیں. تو یہ کون سازشیں کر رہا ہے، اور بی آئی ایس پی کے اوپر اتنے سینٹی کیوں ہوئے ہیں بلاول؟ شکریہ اشفاق. دیکھیں، مارکہ حق اور جو ایران کی اس وقت صورتحال ہے، اس کے بعد تو یہ ضرورت بڑی ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی ہے، طاقتور حلقوں میں بھی، حکومتی حلقوں میں بھی اور عوام میں بھی، کہ پاکستانی فوج کو جو ہے وہ مزید مضبوط کیا جائے، ان کو مزید وہ ساز و سامان مہیا کیا جائے جو آنے والے وقتوں میں کسی بھی مشکل حالات کو نپٹنے کے لیے وہ بر وقت اس کا استعمال کر سکیں. اس کے لیے تقریباً 2000 ارب روپے کی ضرورت ہے. اب وہ وفاق کے پاس تو پیسے ہیں نہیں، کیونکہ آپ نے جس طرح اپنے ابتدائیے میں بتایا کہ 18ویں ترمیم کے مطابق جو ہمارا ایکارڈ بنتا ہے این ایف سی کا، اس میں سارے پیسے میجورٹی میں تو نیچے پڑ جاتے ہیں. بھیک مانگتا ہے وفاق اور پیسے نیچے چلے جاتے ہیں صوبوں میں، اور وہ وہاں پر پھر اس میں شاہ خرچیاں بھی ہوتی ہیں اور پیسہ زیان بھی ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ جو ہے وہ محسن نقوی اور طاقتور حلقوں کے کافی جو مجے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے کئی ملاقاتیں کی ہیں. اس میں 2 مین ایشوز ہیں کہ ایک تو 2000 ارب روپے کا معاملہ جو ہے اس کو حل کیا جائے، وفاق کو صوبے واپس کریں تاکہ وہ پیسے ڈیفنس پہ خرچ ہو سکیں، اور اس کے علاوہ جو ہے انتظامی یونٹ جو ہے وہ قائم کیے جائیں، جس پر تو انتظامی یونٹ پہ تو معاملہ بہت اچھے خوش اسلوبی سے طے پا گیا ہے، مگر پیسوں کا معاملہ اب تک طے نہیں ہوا ہے. اس پر زرداری صاحب نے 28 یونٹ کا آپشن دے دیا کہ ایک یونٹ کراچی کیوں انتظامی یونٹ بنے، بلکہ آپ سندھ کے 6 انتظامی یونٹ بنا دیں، کراچی، حیدرآباد، سکر، میرپور خاص، لاڑکانہ، بے نظیر آباد، اور اسی طرح بلوچستان میں کوئٹہ، گوادر اور لسبیلا کو بنا دیں، اور کے پی میں پشاور، سوات اور مردان کو بنا دیں، اور پنجاب میں بھی تقریباً کوئی 16 یونٹ بنا دیں. تو اس پر کسی پاکستانی کو کوئی اعتراض ہی نہیں ہوگا کہ ان کے صوبے میں کسی قسم کی مداخلت کی جا رہی ہے. تو وہ مسئلہ تو بہت اچھے طریقے سے حل ہو گیا. مگر اصل جو مسئلہ ہے وہ ہے بجٹ میں ڈیفنس بجٹ کے بڑھانے کے لیے. اس پر زرداری صاحب نے جو آپشن دیا ہے، انہوں نے کہا کہ بی آئی ایس پی پہ وہ تقریباً 450 ارب روپے کا کنٹریبیوٹ سندھ حکومت کی جانب سے کرنے کے لیے تیار ہیں. اس طرح باقی پیسے جو ہے وہ پنجاب سے دیے جائیں. 2 صوبے جو ہیں ان کی مالی حالات کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے، تو اس لیے ان کو اس سے جو ہے وہ دور رکھا جائے. اب اس پر معاملہ اٹکا ہوا ہے، وہ معاملہ طے نہیں پا رہا ہے. اس لیے پریشر تو دوسری طرف سے بن رہا ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پر، اور مشیر اعلیٰ سے لے کر دیگر جو ہے آپشنز پہ غرض بھی جاری ہے، اور وکلا کی ٹیم بھی کام کر رہی ہیں. وہاں سے بھی ایک پریشر آ رہا ہے کہ اگرچہ آپ نے اس جو 28ویں ترمیم ہے اس میں یہ مین چیزوں کا حل نہ نکالا، تو پھر شاید جو ہے وہ سندھ میں جو ہے وہ کسی نہیں. تو ایسا کیوں کر ممکن ہوگا؟ اگر جیسے ہمیں حسن ایوب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم ابھی آتی دکھائی نہیں دے رہی، بجٹ کی آمد ہے، تو پھر یہ معاملات کیسے طے ہوں گے؟ اور دوسری چیز یہ کہ کیا اس میں آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کی سوچ میں کوئی فرق پایا جاتا ہے اس معاملے پہ؟ دیکھیں، بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جی اس میں پیسے مزید بڑھائے جائیں اور صوبے سے پیسے نہ لیے جائیں. صوبوں کے جو پیسے ہم 450 ارب کیوں دیں، سندھ گورنمنٹ کیوں دیں؟ مگر کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آصف زرداری وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کی پالیسی پہ کام عمل پیرا ہونا چاہیے. مگر اس پر جو فیڈرل گورنمنٹ اور جو طاقتور حلقے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو 28ویں ترمیم کا حصہ بنایا جائے. یعنی اگر چاہیے 1000 یا 1200 ارب روپے آپ دونوں پنجاب اور صوبہ سندھ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، تو اس کو 28ویں ترمیم میں لا کر اس کنٹریبیوشن کو قانونی شکل دی جائے. اور زرداری صاحب کہتے ہیں کہ اس کو قانونی شکل نہ دی جائے، اس کو آپشنل رکھا جائے. جب ضرورت پڑے گی تو صوبے دیں، اور جب ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ لالا اسد، ہم جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست پچھلے کچھ سالوں سے دیکھ رہے ہیں، بیان بازی بڑی سخت ہوتی ہے مختلف جلسوں کے اندر. خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑا سخت بولتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف ڈے ہوتا وہی ہے جو فیصلے ہوتے ہیں. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ اس کے اوپر حسن کافی ایک ان کا مشہور فقرہ ہے کہ ان کا جو کامن دوست ہے اس نے اتنا پکا گلو لگایا ہوا ہے، الفی لگائی ہوئی ہے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان
کہ بیان بازی کی حد تک تو یہ ضرور ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بھی بنائیں گے. جس طرح ابھی آپ دیکھیں وہاں پہ گلگت بلتستان کے اندر الیکشنز ہیں, وہاں پہ بات کر رہے ہیں ایک دوسرے کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ آف ڈے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوتا وہی ہے جو فیصلے ہو جاتے ہیں. سو ابھی جو ستی نے بھی بات کی ہے, کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو واضح طور پر اس حوالے سے کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ سامنے رکھے گی؟ وہ جو ہے نا وہ داغ دیلوی کا بڑا مشہور شعر ہے کہ میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, سامنے آتے بھی نہیں صاحب چھپتے بھی نہیں. تو مطلب بات تو کریں نا پاکستان پیپلز پارٹی کے, ہم یہ چاہ رہے ہیں اور ایسا ہونا چاہیے. بلاول صاحب ایک مختلف لائن لیے ہوئے ہیں, آصف علی زرداری صاحب آپ نے ہمیں بتایا کہ جی وہ اس کے مفاہمت کے بادشاہ ہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا ایک مشہور زمانہ بیان بھی آ گیا تھا آصف علی زرداری صاحب کا کہ بلاول ابھی بچہ ہے, ابھی اس نے سیاست سیکھنی ہے, تو وہ جوش میں بیانات دے جاتا ہے. تو اس سے کافی ذرا تاثر بلاول صاحب کے حوالے سے نا وہ مطلب ایسا بیٹھتا ہے کہ جیسے وہ بس ان کو سنجیدہ نہ لیا جائے. جی خاور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مگر دیکھیں نا پالیٹکس کے دو الگ الگ جو ہے وہ پیرامیٹرز ہوتے ہیں. ایک جو آپ ایوانوں میں پالیٹکس کرتے ہیں, طاقتور حلقوں میں پالیٹکس کرتے ہیں, وہ الگ ہوتی ہے, وہ گیو اینڈ ٹیک کی پالیٹکس ہوتی ہے. جو عوام میں ہوتا ہے, عوام کو تو آپ نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہوتا ہے. آج کل تو کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ دوبارہ سے وہ 90s والا زمانہ آئے اور لوگوں میں یہ چیز پینیٹریٹ ہو کہ بھائی یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کی تمام سخت رائیول ہیں اور ہمارے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں. J-Dot is bringing mid-season sale with up to 50% off. Starting from 3rd June till 14th June. Shop in store or online at JunaidJamshed.com. ان کا آپس میں تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. ان کے تو پنجاب میں تو پیپلز پارٹی کہیں نظر نہیں آتی ماں سوائے ساؤتھ پنجاب کے. جی وی میں مقابلہ ہوگا مگر وہاں بھی ان دونوں کے مد مقابل جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے, اور اگر پی ٹی آئی کو وہاں پر کھلا ہوا گراؤنڈ ملتا ہے تو پی ٹی آئی تو وہاں پر بہت ساری وکٹیں گرائے گی. تو یہ تو صرف بیان بازی لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کا ایک طریقہ ہے. دوسرا آپ نے ہمیشہ ہم کہتے رہتے ہیں گڈ کاپ اور بیڈ کاپ, یہ وہی چکر ہے کہ جب بھی آپ کے اوپر طاقتور حلقوں کا پریشر آئے تو آپ نے وہاں پر گڈ کاپ بیڈ کاپ کرنا ہے, اور جتنا آپ گیو اینڈ ٹیک میں اور مذاکرات میں جتنا آپ حاصل کر سکیں وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کریں اور کھوئیں کم. اور جب آپ پر یہ تلوار لٹکے کہ آپ کی حکومت آپ کے ہاتھوں سے جا رہی ہے تو پھر آپ بہت سارا کچھ کھونا بھی چاہیں تو کھو دیں بوقت ضرورت, اور بعد میں پھر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. صحیح. لالا آپ یہ بتائیں کہ جس طرح ہم نے تو سنا یہ تھا کہ ناصر شاہ صاحب کو آصف علی زرداری صاحب بنانا چاہتے تھے چیف منسٹر سندھ, اور پھر وہ بلاول ناراض ہو کے دبئی چلے گئے تھے, اور پھر بہنیں بھی گئی تھیں, انہوں نے ان کو منا کر واپس لے کر آئی تھی. تو مراد علی شاہ صاحب کیونکہ امیدوار تھے بلاول بھٹو زرداری کے, تو وہ بنے. تو پھر کچھ منمانی تو بلاول کی چلی نا جی, سندھ کی حد تک تو انہوں نے بات منوائی تھی, اور زرداری صاحب نے سرنڈر کر دیا تھا بلاول بھٹو صاحب کے سامنے. اگر یہ اطلاع میری غلط ہے تو کائنڈلی مجھے کریکٹ کر دیجیے گا, تصحیح کر دیجیے گا. میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پالیسی پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کس کی چل رہی ہے؟ کیا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی نیشنل پالیٹکس کے اندر, یا جو مسلم لیگ نواز اور حکومت کے ساتھ جو ایک ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی پالیسی ہے یا یہ بلاول بھٹو زرداری کی؟ اور اینڈ میں اپنا تجزیہ کر دوں گا. وہ لالا نے کہا تھا کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ مل جائے پاکستان تحریک انصاف کو, تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس جماعت نے 9 مئی کیا ہوا ہے, جس نے شہداء کے جو مجسمے ہیں ان کو نظر آتش کیا ہے, ان کو تباہ کیا ہے, جس نے جناح اس پر حملہ کیا ہے, جس نے ریڈیو پاکستان کی جو بلڈنگ کو جلایا ہے, وہ جس نے جو موجودہ آئی جی اسلام آباد کی آنکھ کو ضائع کیا ہے, جس نے ڈی آئی جی اسلام آباد تھے آپریشن جو کہ زمان پار گئے تھے, جن کو پتھر مار کے جن کا گھٹنا توڑ دیا تھا, ایسے انتشاری ٹولے کو ایک سیاسی جماعت کا سٹیٹس نہیں مل سکتا جب تک یہ پبلک اپالوجی نہیں کرتے, جب تک یہ توبہ نہیں کرتے. سر سوالات کا جواب دے دیں. لالا جی حسن, جس طرح آپ نے پہلا سوال کیا چیف منسٹر مراد علی شاہ کے طور پر, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مراد علی شاہ جو ہے وہ بلاول بھٹو کا کینڈیڈیٹ ہے, اور اس پہ اس نے بالکل فائٹ کیا تھا, اور اس نے وہ فائٹ جیتی بھی, اور اس نے ٹو بی کنٹینیو بھی رکھا ہوا ہے. جبکہ بیچ میں 2-3 بار جو ہے وہ اٹیمپٹ ہوا ہے ان کو ہٹانے کے لیے, اور زرداری صاحب چاہتے تھے کہ سندھ میں چینج آئے اور کوئی اور بندہ آئے جو
چیزوں کو لے کر آگے چلے، مگر بلاول ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مگر جہاں تک آپ پاور کوریڈور میں فیصلوں کا معاملہ جو ہوتا ہے، سندھ کے علاوہ وفاق کی سطح پہ بات کر رہا ہوں، تو اس میں زیادہ تر جو معاملات طے کرتے ہیں وہ زرداری صاحب ہی طے کرتے ہیں۔ بلاول سے مشورہ ضرور ہوتا ہے، بلاول کو سمجھایا بھی جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر جو معاملات طے کرنے ہوتے ہیں تو وہ بلاول اب تک ان معاملات میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے طے کرنے کے اس پوزیشن میں نہیں ہیں جس طرح زرداری صاحب ہیں، تو اس لیے وہ زرداری صاحب ہی ان کو طے کرتے ہیں اور وہی طے کرتے رہیں گے۔ یہی معاملات ان کا آپس میں یہاں پر طے ہیں۔ سندھ گورنمنٹ کے کافی معاملات بلاول صاحب خود دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ BISP میں پیسے بڑھائیں گے، تو یہ دیکھیں نا ان کا پریشر ہے۔ دوسری طرف والد صاحب جو ہے وہ 450 ارب روپے دینے کے لیے تیار ہے اور وہ ادھر سے بڑھوانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو یہ ان کے گڈ کاپ بیڈ کاپ معاملہ چلتا رہے گا۔ اور جہاں تک آپ نے PTI والی بات کی، تو میں نے یہ کہا تھا کہ اگرچہ ان کو یہ موقع دیا جاتا ہے اوپن الیکشن میں آنے کا، اور اگرچہ ان کو نہیں دیا جاتا ہے، تو پھر تو یہ آپس میں ہی نورا کشتی کرتے رہیں گے جو دونوں پارٹی۔ ٹھیک ہے، آزاد امیدواری ہیں زیادہ ہیں میرے خیال سے، آپ ان کو اگنور نہ کریں۔ 200 سے زائد آزاد امیدوار ہیں جی، ٹوٹل 306۔ ہاں ظاہر ہے کہ اس میں 200 سے زیادہ۔ چوہدری صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں سر پلیز، ہم منتظر ہیں۔ نہیں مطلب ابھی تو میں لالا صاحب سے ایک سوال کروں گا کریں جی کہ پیپلز پارٹی کے پاس آپشن کیا ہے، کیونکہ جو میدان ہے ملک کا، ویسے کوئی وہ ایوبی دارالحکومت کی باتیں آپ چھوڑیں، یعنی وہ آج حقائق جو ہے میدان میں، اس کے تو ساری کی ساری میدان جو ہے وہ اپوزیشن کے پاس ہے۔ پیپلز پارٹی کو 30% اقتدار ہے، 70% نون لیگ کے پاس ہے، تو ابھی تو انہیں اسی پر گزارا کرنا پڑے گا ویدر ون لائکس اٹ۔ اور دوسرا، آپ نے پاپولر پالیٹکس کرنی ہے تو پھر اس کو یہ پھلانگ کے PTI نے جتنی سپیس کی ہوئی ہے اس سے آگے بلاول صاحب اور پیپلز پارٹی جائیں، لوگوں کو اپنے طرف لے کے جائیں اور پھر وہ نون لیگ کو اپنا ٹف ٹائم دیں، تو ہنوز دلی دورس، نہ نومن نہ تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی۔ آپ صرف یہ مجھے بتا دیں پیپلز پارٹی کو اس سے بہتر ڈیل کہاں سے مل سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی کو اس سے بہتر ڈیل چودھری صاحب کہیں سے بھی نہیں مل سکتی، اور نہ نون لیگ کو اس سے بہتر ڈیل مل سکتی ہے۔ اس وقت دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ ایک سیڑھی پر ٹھہری ہوئی ہیں، اور وہ سیڑھی اسٹیبلشمنٹ کی ہے، اگرچہ وہ سیڑھی درمیان میں سے نکلتی ہے تو یہ ڈھہ جائیں گے۔ ٹھیک ہے لالا، بس ایک چیز مجھے بتائیں، یہ جو انتظامی یونٹس کے حوالے سے آپ نے بات کی، اس پہ مختصراً ایک زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ بڑا ایک اپروچ جو ہے وہ ایگریسو تھی اور جذباتی تھی، اور ایک نعرہ ہوتا تھا کہ مرسوں مرسوں سن نہ ڈیسوں، وہ اس میں کافی ساری چیزیں ظاہر آ جاتی تھیں اور ایک تشخص کے ساتھ ایک بڑی کلوزنس اپنی شو کرتے تھے۔ تو اب اس نعرے کا کیا ہوا اگر زرداری صاحب اس چیز پہ رضامند ہو گئے ہیں؟ اشفاق، اس میں زرداری صاحب بڑے کھلاڑی ہیں، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انہوں نے کیا کیا کہ سندھ میں 6 انتظامی یونٹ کی بات کر دی نا، تو 6 انتظامی یونٹ تو رہے گا، تو نام سندھ ہی ان کا، انتظامی یونٹ 6 ہو گئے۔ پہلے صرف اگرچہ کراچی کا ہوتا تو اس پر پھر ایک چھاپ لگتی کہ آیا یہ MQM کو انتظامی یونٹ بنا کے دیا جا رہا ہے۔ پورا پاکستان انتظامی یونٹ تو MQM کا نہیں ہوگا، نواب شاہ انتظامی یونٹ تو MQM کا نہیں ہوگا۔ وہ بات سمجھ آ گئی مجھے۔ اچھا لالا یہ بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام جو ہے اس وقت PTI کے ساتھ ہے، تو کیا سندھ کے اندر، سکھر کے اندر جہاں آپ بیسڈ ہیں، وہاں پر تحریک انصاف پیپلز پارٹی سے زیادہ طاقتور ہے عوام کے اندر؟ جی، اگرچہ یہاں پر بالکل فیئر الیکشن کرایا جاتا ہے، تو جو نوجوان ووٹر ہے، میں بارہا ایک چیز کو وضاحت کر رہا ہوں کہ میں آپ کی اور اپنی ایج کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو نوجوان 18 سال کا ووٹر ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور کسی پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑا، وہ صرف اور صرف ایک ہی طرف دیکھ رہا ہے، وہ PTI۔ یعنی سکھر میں PTI کی جو ہے وہ نشستیں جیت سکتی ہے اگر الیکشن ہو آج؟ تو نوجوان ووٹر نہیں، آج الیکشن ہونا، نوجوان جو بھی ووٹر ہے، اچھا مقابلہ ہوا تھا ویسے نہیں تو اس میں یہ ہوگا۔ بہت شکریہ لالا اسد پٹھان، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے۔